بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو السلام علیکم۔ ہم نے شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ یعنی تاریخ کے ان اوراق کا تذکرہ شروع کیا ہوا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھ سکیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن آزمائشوں اور کن مشکلات سے گزر کر رات دن کی محنت سے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے 3 سال خفیہ دعوت کی شکل میں گزارے تھے اور اس میں تقریباً 40 کے قریب لوگ اسلام لائے اور ان میں 10 مبشرہ شامل ہیں۔ چوتھے سال سے یہ قرآن پاک کی سورہ شعراء نازل ہوئی۔ اس سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبَيْنَ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرائیے، ان کو عذاب الہی سے ڈرائیے اور ان کو اسلام کی دعوت دیجیے۔ یہ سورہ شعراء جو ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ یہ بیان کر کے سنوایا گیا ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے دعوت پیش کی اور کس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر فرعون نے ظلم و ستم شروع کیا ہوا تھا، پھر کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے ساتھ وہاں سے ہجرت کرنی پڑی، دریا کو عبور کیا، پھر کس طرح قوم فرعون یعنی آل فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا۔ تو یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آ سکتی ہیں، اس لیے یہ فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبَيْنَ آپ اپنے نزدیک ترین قرابت داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور اپنے ہاتھ پھیلا دیجئے، اپنے ہاتھ بچھا دیجئے ان لوگوں کے لیے جو آپ کی طرف ایمان لے کے آئیں۔ اس سورہ مبارکہ میں قوم نوح کا بھی تذکرہ ہے کہ قوم نوح کے اوپر جو عذاب آیا، قوم عاد کا بھی تذکرہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی قومیں جو طاقتور تھیں، قوم سمود کا ہے، اصحاب الایکہ کا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ہے، قوم لوط کا ہے کہ کیسے کیسے ان قوموں پر عذاب نازل ہوئے۔ تو اس طرح یہ مکہ کے لوگ بھی جیسے آج آپ کو جھٹلا رہے ہیں اور آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، جتھا بندیاں کر رہے ہیں، تو ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ نازل ہوگا۔ آپ نے سب سے پہلے اس آیت کے نزول کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے بنی ہاشم، بنی عبد مناف اور بنی مطلب کے چند خاندانوں کو اکٹھا کیا۔ یہ تقریباً کوئی 40 کے قریب لوگ اکٹھے ہوئے اور آپ نے ان کی دعوت کی، اور دعوت کے بعد جب آپ نے ابھی بات کی ہی نہیں تھی، تقریباً 40-45 لوگ جمع تھے، آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز ہی نہیں کیا کہ آپ کا جو چچا ابو لہب تھا اس نے آپ کی بات کو لپک لیا اور فوراً یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے چچا اور چچا زاد بھائی ہیں، بات کرو، نادانی چھوڑ دو، سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب کے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں، پس تمہارے لیے تمہارے باپ دادا کا خاندان ہی کافی ہے، اور اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑیں اور بقیہ عرب بھی ان کی امداد کرے، پھر میں نہیں جانتا کہ کوئی شخص اپنے باپ کے خاندان کے لیے تم سے بڑھ کر شر اور تباہی کا باعث ہوگا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، کیونکہ اس نے ساری بات مجمع کو متوجہ کر کے کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب نہ سمجھا کہ اس پر اپنی دعوت پیش کریں۔ آپ نے پھر ایک اور دفعہ جو ہے وہ دعوت کی اور اس میں پھر سے جتنے بھی بڑے بڑے خاندان تھے قریب کے آپ نے ان کو اکٹھا کیا اور آپ نے آتے ساتھ ہی جو ہے وہ اپنی گفتگو جو ہے وہ اس طرح آغاز کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ساری حمد اللہ کے لیے ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس سے مدد چاہتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، اس پر بھروسہ کرتا ہوں اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ رہنما اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے،
میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول ہوں۔ باخدا تم لوگ اسی طرح موت سے دوچار ہوگے جیسے سو جاتے ہو، اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر جاگتے ہو، پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا، اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو میں رسالت سے بھی زیادہ جو بات کی، عقیدہ توحید سے بھی زیادہ جو بات کی، وہ عقیدہ آخرت کی، کیونکہ جو کفار تھے قریش وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ مانتے تھے کہ آپ سچے انسان ہیں۔ سب سے چیز جو تھی وہ یہ چاہتے تھے کہ ہماری جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ سب کچھ اس کا حساب کتاب دنیا میں ہی ہو جاتا ہے، اور آخرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ پورے قرآن میں عقیدہ رسالت اور عقیدہ توحید سے بھی زیادہ عقیدہ آخرت کا تذکرہ ہے، کیونکہ وہ عقیدہ آخرت کے زیادہ منکر تھے، اور آج بھی دنیا جو ہے وہ عقیدہ آخرت کی زیادہ منکر ہے، جزوی طور پر یا کلی طور پر۔ وہ یہ ان لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا حساب انہیں قیامت والا دن دینا پڑے گا۔ ان کے شعور میں یا لاشعوری طور پر وہ بس زبان کی حد تک تو کہتے ہیں، لیکن جو عین الیقین ہوتا ہے نا، کہ جیسے آنکھ دیکھنے کے بعد، آنکھوں سے دیکھنے کے بعد یقین ہو جاتا ہے، وہ عوام میں، غیر مسلموں میں تو ویسے ہی نہیں ہے، اور مسلمانوں میں بھی ایک کثیر تعداد میں یہ یقین نہیں ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس یقین کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا حساب ہمیں قیامت والا دن دینا پڑے گا۔ اس پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کی تو اس پر حضرت ابو طالب نے بھی نے کچھ کہا، فرمایا کہ نہ پوچھو ہمیں تمہاری معاملت کس قدر پسند ہے، تمہاری نصیحت کس قدر قابل قبول ہے، اور ہم تمہاری بات کس قدر سچی جانتے مانتے ہیں، اور یہ تمہارے والد کا خاندان جمع ہے اور میں بھی ان کا ایک فرد ہوں، فرق اتنا ہے کہ میں تمہاری پسند کی تکمیل کے لیے ان سب سے زیادہ پیش ہوں، لہٰذا تمہیں جس بات کا حکم ہوا اسے انجام دو، باخدا میں تمہاری مسلسل حفاظت و اعانت کرتا رہوں گا، البتہ میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب آپ کی ہر طرح کی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ کو اور زیادہ اس میں حوصلہ ملا۔ پھر آپ نے کوہ صفا پر کچھ دنوں کے بعد، کوہ صفا جب چڑھ کر جو ہے وہ آپ نے اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے کھلم کھلا ایک اعلان کیا، اور آپ نے چڑھ کر یہ آواز لگائی، یا صباحاؤ، ہے صبح، صبح۔ یعنی یہ وہ عرب کا ایک طریقہ تھا کہ جب کسی کو متوجہ کرنا ہوتا تھا تو یہ وہ پہاڑ پر چڑھ کر آواز لگاتے تھے۔ یہ پکار سن کر قریش کے سارے قبائل آپ کے پاس جمع ہو گئے، اور آپ نے انہیں خدا کی توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت کی دعوت دی۔ اس واقعے کا ایک ٹکڑا صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس سے اس طرح مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر بطون قریش کو آواز لگانی شروع کی، اے بنی فہر، اے بنی عدی، یہاں تک کہ سب کے سب اکٹھے ہو گئے، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی خود نہ جا سکتا تھا تو اس نے اپنا قاصد بھیج دیا کہ دیکھے معاملہ کیا ہے۔ غرض قریش آ گئے، ابو لہب بھی آ گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ یہ بتاؤ، اگر میں یہ خبر دوں کہ ادھر وادی میں شاہ سواروں کی ایک جماعت ہے تو جو چھاپا مارنا چاہتی ہے، تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں، ہم نے آپ پر سچ ہی کا تجربہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس پر ابو لہب نے کہا، تو سارے دن غارت ہو، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ اس پر وہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے اور وہ غرق ہو جائے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، جو کچھ اس نے مال کمایا، جو اس کا مال ہے وہ اس کا کسی کام نہ آئے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ بات جو ہے وہ ختم کی، اور ہم بھی یہاں پہ اپنی گفتگو کا یہاں پہ خاتمہ کرتے ہیں، اور مزید انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، بلکہ کل کے پروگرام میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی نبوت کی جو کھلم کھلا پھر دعوت جو دینی شروع کی اس پہ کیا مشکلات آئیں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ، جزاک اللہ.